الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن فانی را نا گردد چشم بینا ملتفت حسن فانی را نا گردد چشم بینا ملتفت با چراغ برق یک پروانہ ہمرائی نہ کرد۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواز دست بوسی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جو میں نے شعر ابھی پڑھا ہے اس کی جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو دانا آنکھ ہے کبھی عارضی فانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جو آنکھ ہے، بڑے معنی ہے اس کے، یعنی دنیا فانی ہے نا، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی آنکھ۔ فانی جو ہے وہ خود بھی فانی ہے، تو فانی سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ اصل تعلق تو باقی سے ہے نا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو دانا آنکھ ہوتی ہے اور دل کی آنکھ ہوتی ہے، یہ کبھی فانی حسن پر، فانی چیزوں پر توجہ نہیں کرتی، اور نہ ہی اس پر شیدا ہوتی ہے، نہ فدا ہوتی ہے، اس کے لیے جان نہیں دیتی۔ جسے مال و دولت پر لوگ جان دے دیتے ہیں، زن زر زمین کا دور ہے، شروع سے آ رہا ہے، اس پہ لوگ جان دے دیتے ہیں۔ پھر اس کی مثال دی ہے پروانے سے، پروانے سے دی ہے، اس لیے کہ آج تک کسی نے بادلوں میں کوندنے والی بجلی پر کسی پروانے کو مرتے نہیں دیکھا۔ با چراغ برق، یہ جو جب بادل ٹکراتے ہیں نا، آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ان میں سے بجلی آپ دیکھتے ہیں چمکتی ہے، نیچے گر کے بعض کا تباہی بھی مچاتی ہے۔ یہ تو کتنی تیز روشنی ہوتی ہے، اور وہ بعض کا جب بادل ابھی آ رہے ہوتے ہیں بارشوں سے، بار بار چمکتی بھی ہے بارشوں سے پہلے۔ تو کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ پروانہ ہے تو وہ اڑ کے فضا کی طرف اڑنا شروع ہو گیا، بجلی کو ہم پائیں، اس کے ساتھ عشق کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو حاصل کریں، اور نہ کو پروانہ مرتا ہے، نہ اڑتا ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ حالانکہ روشنی پر مر مٹنا، روشنی پر فدا ہو جانا، روشنی پر فدا ہو جانا اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے، لیکن وہ بھی ہر روشنی پہ نہیں مرتا کہ جہاں روشنی دیکھی وہاں اڑنا شروع ہو گیا، بھنور گھومنا شروع ہو گیا۔ نہیں، جدھر روشنی دیکھی ادھر ہی چل پڑے، وہ جان نشاور نہیں کرتا۔ تو اے انسان، تو پروانے سے سبق سیکھ کہ وہ ہر روشنی پہ نہیں مرتا، اور تو جدھر ہر ایسے ہی تو منہ اٹھائے کہ چلے پھرتا ہے، جدھر بھی کوئی تجھے بلاتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ وہ حق بات کرتا ہے، نہ وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کی بات نہ حق ہے فرق نہیں کرتا، باطل ہے کہ اس میں حق ہے۔ تو پروانے سے سبق سیکھ لے۔ اگر پروانے کی موت کے لیے مطلق روشنی کا ہونا ہی ضروری ہے، تو وہ شمع محفل پر مر مٹنے کی بجائے چاند تاروں کی روشنی پر مرتے، ٹھنڈی چاندنی پر مرتے، یا سورج کی تیز حدت والی دھوپ پہ مرتے، اس روشنی پر، سورج کی روشنی پر مٹتے۔ تو معلوم یہ ایسے ہوتا ہے، اگر انسان غور و فکر کرے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ کروٹ، وعلی جنوبہم، پہلو پہلو ذکر کرتے ہیں، کروٹ کروٹ ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اگر پروانے پر ہی تو غور کر لے انسان، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی فی خلق السماوات والارض میں ہے نا،
تو ذرا ذکر کر اللہ تعالیٰ کا اور غور و فکر کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو پروانہ ہے اس کی تخلیق میں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں ہے، اس کے اندر ہی ہے، تو یہ عام روشنی پر نہیں مٹتا، عام روشنی پر نہیں مرتا، یہ مخصوص روشنی پر مرتا ہے جو اس کے دل میں ایک گداز پیدا کرتی ہے، جو عشق و محبت و رفتگی کا شوق پیدا کرتی ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ آپ برسات میں دیکھ سکتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہے نا، یہ کوئی خاص موسم ہوتا ہے ان کا، بارشیں تو آج کل بھی ہو رہی ہیں، کوئی پروانے نظر ہی نہیں آتے، یہ کوئی خاص موسم ہوتا ہے ان کا، جب سب کٹھے ہو کے باجماعت آتے ہیں اور ڈھیروں صبح دیکھتے ہیں تو ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ ایک قوت رکھی ہے جان قربان کرنے کی، جہاد کی کہہ لے، پتہ نہیں کس چیز پہ مرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروانہ بھی مخصوص روشنی پر مٹتا ہے یا اس کی طرف لپکتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر جو ایک مستور پوشیدہ خزانہ درد و سوز رکھا ہوا ہے، وہ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ باہر نکل کے روشنی پر مرتا ہے، ہر روشنی پر نہیں مرتا، چونکہ کوندنے والی بجلی عارضی ہوتی ہے، آیا شرارہ چلا گیا، یا مٹ مٹ کے پھر جلتی رہتی ہے، یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ عارضی بھی ہوتی ہے، وقتی بھی ہوتی ہے، لہذا یہ بات پروانے کی وارفتگی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قدرت کے ودیت کردہ سرمایہ درد و سوز کو عارضی اشیاء پر اس بے قدری سے کسی وقتی فیصلے کے نتیجے میں لٹا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پروانے میں عزیزان گرامی قدر اتنا شعور ہے اور ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس نے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ میں آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں ابھی آ جائے گی، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، ابھی آپ کو سامنے قرآن نہیں رکھا ہوا۔ تو انسان کو اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں، آیت ابھی یاد ہی میں سنا دیتا ہوں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا نطفہ کے امتزاج سے، لنبتلیہ، تاکہ اس کی آزمائش کرے۔ ہاں آگے آیت یاد، آگے سے میں نے پڑھی تو آگے آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اب صحیح پڑھی گئی نبتلیہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ بے شک میں نے انسان کو نطفہ کے امتزاج سے، یعنی عورت اور مرد کے امتزاج سے پیدا کیا ہے تاکہ میں اس کی آزمائش کروں۔ اب اس آزمائش کے لیے اس نے کیا دیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس میں نے اس کو قوت سماعت دی اور قوت بصارت دی، آنکھ دی، کان دی، کہ تاکہ میرے نور حق کو دیکھے، میرے مصطفیٰ کو دیکھے، اس کا چہرہ پڑھے، میرے قرآن کو دیکھے، میرے مصطفیٰ کی گفتگو کو دیکھے، حدیث مبارکہ کو دیکھے، پڑھے، سنے، کسی سے کسی حق والے سنانے کی بات سنے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس میں نے اس کو قوت سماعت اور قوت بصارت دی۔ پھر بھی انسان بہک سکتا ہے، اسے زندگی میں موقع نہیں ملتا، سب دین فروش مل گئے، حق والا بندہ ہی نہ ملا، جسے کہہ لیں صوفی بندہ ہی کوئی نہ ملا، میر علی شاہ صاحب ملے ہی نہیں، حضرت علی اجویری ملے ہی نہیں، حضرت داؤد طائی ملے ہی نہیں، ابو القاسم گرگانی ملے ہی نہیں، ذنون مصری ملے ہی نہیں، صحابہ کی زیارت نہیں ہوئی، تبع تابعین کی زیارت نہیں ہوئی، زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، صوفی ملے، یزکیم کے حوالے سے ملے ہی کوئی، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہو، جس نے اپنا من پاک کیا ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بہک جائے، تو اللہ نے کہا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
بس میں نے اس کو قوت بصارت دی، قوت سماعت دی، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ میں نے اس کو ہدایت کی شاہراہ پہ چلا دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی، جس کے لیے وہ مانگتا ہے نماز میں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ انعام والے کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، قرآن کریم ہے۔ تو ان کو صالح بندہ نہیں ملا، کوئی صالح بندہ نہیں ملا، سب لٹیرے ملے۔ وہدیناہ السبیل، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دیا۔ اب وہ نور حق کو دیکھے اور سنے نور حق کو، سیدھے راستے پہ گامزن کر دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے نہ شکرہ بنے۔ تو یہ ہمارے لیے خاص اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں انسان اچھا استاد، اچھا شیخ، اچھا پیر، اچھے پیر جو ہے ملا دے۔ ہدایت کے راستے پہ تو اس نے پہلے گامزن کر دی ہے ایمان کے ساتھ۔ اب اگر وہ اختیار غلط استعمال کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، پارسی ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہندو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدائشی طور پر ہی ہدایت کے راستے پہ پیدا کیا ہے۔ بلوغت کے بعد اس کو قوت اختیار دے دیا۔ قرآن کریم جو ہے، آج میں کچھ زیادہ بیان اس میں کیا اس حوالے سے، بہرحال کوئی بات نہیں، یہ سارا جو میں بیان کرتا ہوں تزکیہ نفس کا سے قرآن کریم ہی ہے۔ تو بہرحال اے انسان، پروانے سے سبق سیکھ، پھر تیری زبان کہہ دے گی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اٹھے کروٹ کروٹ کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں زمین و آسمان کی، تیری زبان کہہ اٹھے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی، پروانہ باطل نہیں پیدا کیا، روشنی باطل نہیں پیدا کی، سبحانک پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت کی تشریح بہت ہے لیکن اتنی کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو اس کائنات میں، کیا وہ کچھ دیکھے اور بغیر محسوس کیے اولیاء اللہ اور سچے درویشوں پر اپنی جام نچھاور کرتے رہتے ہیں؟ غور کر انسان، نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ دیکھ کر ہی جاتے ہیں، کچھ دیکھ کر ہی ہاتھ چومتے ہیں، کچھ دیکھ کر ان کے پاؤں چومتے ہیں، کچھ دیکھ کر ہی ان کے مزار کو بھی زندگی کے بعد بھی چوم لیتے ہیں، جو کہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ چومنے سے پاک ہے۔ کسی چیز کو چوم لینا شرک کی نفی ہے، اللہ چومنے سے پاک، اللہ کو چوم ہی نہیں سکتے۔ تو شرک تو تب ہوگا نا کہ جب ایک صفت میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ کو چوم ہی نہیں سکتے تو اس کو چوم لیا تو اللہ تو نہ ہوا نا، اللہ تو نہ ہوگا نا۔ شرک کی تعریف ہی ہے کہ صرف ایک، اس میں ایک سے زیادہ شریک ہوں، دو یا دو سے زیادہ شریک ہو، تو شرک تو یہی ہوگا نا۔ شرک تو چومنے سے تو شرک نہیں ہوتا، چومنے سے تو اعلان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میں اس کو عقیدت سے تعظیم سے چوم رہا ہوں، تو چومنے سے پاک ہے، تجھے تو نہیں چوم سکتے نا۔ تو مراد یہ ہے کہ میں مشرک نہیں ہوا، میں توحید پرست ہوں، عقیدت ہے، ادب کرتا ہوں جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان پھر دیکھے باسکت ایسا ہے جیسے جعلی لوگوں کا دور ہے، جعلی درویشوں کا دور ہے، غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں، چونکہ لوگ عزت جو بہت کرتے ہیں، تکریم بہت کرتے ہیں، تو یہ انسان کا کام ہے اس کی آنکھ اس کو پہچان کرے۔ جیسے پروانہ جو ہے وہ مطلق روشنی پہ نہیں مرتا، ہر ایک کے پاس نہ جائے، تحقیق کرے، دیکھے، سوچے یہ غلط ہے یا درست ہے۔ پھر تو پروانے سے بھی تو اگر تجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو سچے لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، عارف ہیں، درویش ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے ہیں یہ سارے۔ قرآن کریم میں ان کی بڑی عزت تکریم فرمائی گئی ہے، جو علوم شریعت کے ماہر ہیں، علوم طریقت کے ماہر ہیں، حقیقت سے واقف ہیں اور معرفت الہی کے مسافر ہیں، جانا چاہیے ان کے پاس، بیٹھ کے سکون آتا ہے۔ ابھی جا کر تو دیکھیں، دل صاف کر کے جا کر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہت زیادہ آپ کا لمبا یہ ٹائم لگے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو میں کل پورا کروں، پھر ابن عربی پر جو الزام تراشیاں ہیں یا اس طرح ہم اگلے جو ٹاپکس ہیں شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا